ہے جو پاکستان نے بیان دیا ہے کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. بھائی آپ پیچھے کھڑے ہو کے کریں گے کیا؟ آپ کی پاس جو ہے نہ تو وسائل ہیں، نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اب خیرات کی جو ہے وہ آٹا چاول لینے پہ مجبور ہو گئے ہیں. دوستو پروگرام کا آغاز کریں گے عمران خان صاحب کے اس بیان کے ساتھ. یہ میں بار بار کئی دفعہ سنتا ہوں کہ جی پاکستانی بات چیت شروع کر دی ہے ہندوستان سے یا پتہ نہیں کیا کر دیا. میں آپ کو ایک واضح چیز کہنا چاہتا ہوں، جب تک ہندوستان واپس نہیں جاتا جو 5 اگست کو انہوں نے قدم اٹھائے ہیں اور جو کشمیر کے اوپر جو انہوں نے اسٹیٹ ہوڈ لی ہے، جب تک واپس 5 اگست کے اوپر واپس نہیں جاتا، پاکستان کی حکومت کوئی ہندوستان سے بات چیت نہیں کرے گی. سر آپ نے عمران خان صاحب کا یہ لیٹسٹ بیان سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہندوستان 5 اگست کے فیصلے پر واپس نہیں چلا جاتا تب تک ہماری کوئی ہندوستان سے بات نہیں ہو سکتی ہے. پچھلے ہفتے ندیم ملک جو کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے صحافی ہیں، انہوں نے شاہ محمود قریشی کا انٹرویو کیا. شاہ محمود قریشی سے پوچھا کہ اس وقت جو رو کے چیف اور ISI کے ہیڈ آپس میں مل رہے ہیں، بیک چینل ٹاکس ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو شاہ محمود قریشی نے جواب دیا کہ میں اسے بیک چینل ٹاکس بالکل نہیں کہوں گا، میرے خیال میں یہ تبادلہ خیالات ہے اور وہ ایک دوسرے سے صورتحال کو آگاہ کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو آج کی سٹیٹمنٹ ہے، کیا وہ اس پر ٹک پائیں گے یا پھر کچھ ہفتے بعد ہمیں پھر سے کوئی انالیسس کرنا ہوگا جس میں کہ وہ اپنی بات سے مکر کے اور کوئی اور نئی بات کر رہے ہوں گے؟ تھینک یو جناب. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اگلے پھر ہمیں کوئی نئی سٹیٹمنٹ دیکھنی پڑے، تو اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، چونکہ یہ رجیم جو ہے اس وقت ایگزسٹنگ، ان کا تو ٹریک ریکارڈ ہی یہی ہے گزشتہ 2-2.5 سالوں میں کہ یہ ایک بات کرتے ہیں اور پھر اس کا رد عمل دیکھ کے تو اس کو فوراً ریکٹیفائی کر دیتے ہیں. اور اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کو ریسٹور کرنا وداؤٹ 370، وداؤٹ 35 اور وداؤٹ لداخ انڈیا کے لیے کوئی پرابلم نہیں، کیونکہ یہ مودی صاحب کے اپنی انہوں نے شروع میں اس کا واضح طور پہ اظہار کر دیا تھا کہ جب ہم نے سمجھا کہ مناسب وقت آ گیا ہے، معاملات کنٹرول ہو گئے ہیں اور ہم اس پہ مطمئن ہیں تو ہم اسٹیٹ بحال کر دیں گے. چونکہ اسٹیٹ اٹ سیلف انڈیا کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. اسٹیٹیں وہاں پہ آلریڈی 29 اس طرح کی اسٹیٹیں موجود ہیں جن کے پاس کوئی اسپیسیفک جو ہے وہ پروویژن یا جن کے پاس کوئی اسپیسیفک ہتھیار یا اسپیسیفک ایشو نہیں ہے. تو اس میں اب بیشتر لوگوں کا جو ہے وہ تجزیہ یہ ہے کہ چونکہ یہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ طے کر لیا ہے کہ جو کچھ انڈیا نے کیا ہے، جو کچھ انڈیا کے پاس ہے وہ وہاں رہے اور جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس رہے. تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ وہ تھوڑا سا کشمیریوں کی اشک سوئی کے لیے اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ 5 اگست کے ڈیسیجن جو ہے اس کو ماڈیفائی کریں گے تاکہ وہاں پہ جو ہے وہ اسٹیٹ کو واپس بحال کر دیا جائے ایک ایسی حالت میں جس میں 370-35 نہ ہو یا لداخ اس میں شامل نہ ہو. ورنہ یہ اتنا زیادہ سٹ پٹانے ہیں اور اتنا زیادہ بار بار جو ہے وہ باتیں کہہ کے پیچھے ہٹنے. شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ سیزن قسم کے ڈپلومیٹ ہیں، 2 دفعہ وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ 370 انڈیا کا انٹرنل مسئلہ ہے یا نہیں ہے اور یہ کہنے کا کیا مطلب ہے اور پھر اس کی وضاحت کرنا. اور یہ سارا چونکہ ان کے جو سٹ پٹا جانے ہیں اور ایک طریقے سے گھبرا جانے جس کی وہ بار بار تلقین کرتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، تو گھبرا جانے کی نشانی ہے کہ بہت زیادہ گھبراہٹ کا شکار ہو گئے ہیں کہ کسی وقت بھی اب جو ہے ہمارے خلاف کوئی ایسا عمل ہو سکتا ہے. آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں. بشانی صاحب، عمران خان صاحب بار بار فلسطین کا ذکر کر رہے ہیں، اسرائیل کو کے خلاف لابنگ کر رہے ہیں. شاہ محمود قریشی نے کچھ گھنٹے پہلے سٹیٹمنٹ دی کہ پوری مسلم امہ کو مل کر اسرائیل کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک لفظ نہیں بولتے ہیں افغانستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے. بات طالبان کی آتی ہے تو خاموش کیوں ہو جاتے ہیں، اور پاکستان کے مسلمانوں کو اسرائیل کے پیچھے لگا دینے سے کیا یہ جو اصل ایشوز ہیں ان کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں؟
یہ وہی کریڈیبلٹی اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا پرابلم ہے جس کی ایک لمبی 20-30 سالہ ہسٹری ہے. تو اس میں افغانستان کا ایک سیگمنٹ جو ہے لوگوں کا پاپولیشن، جس میں پالیٹکس پلس دانشور پلس ایکٹیوسٹ شامل ہیں، کہ پاکستان پہ اس حوالے سے اعتبار نہیں کیا جا سکتا. تو لے دے کے پاکستان جس چیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ ہیں طالبان، نمبر 1. نمبر 2، اس وقت وہاں پہ جو سچویشن آ رہی ہے انڈیا ورسز پاکستان بھی، وہ بھی کافی کریٹیکل ہے. جیسا کہ آپ نے یہ کہا نا کہ یہ جو انہوں نے بیان اپنا ریکٹیفائی کیا ہے کہ 370 پہ اور انٹرنل ایشوز پہ، یہ بھی اس کو آپ افغانستان کے اندر جو ہیٹ اپ ہوتی ہوئی سچویشن ہے اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. وہاں پہ بہت لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اگر اسی طریقے سے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ افغانستان سے نکل جاتا ہے تو افغانستان میں اس دفعہ جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان پراکسی وار سٹارٹ ہوگی، جو کہ کافی خوفناک قسم کی پراکسی وار ہوگی. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ پاکستان اس طرح کی کوئی مذمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور انہوں نے اس کو باقاعدہ ولفلی اگنور کیا ہے، جیسے کہ انہوں نے سنا ہی نہیں. لیکن دوسری طرف آپ کو اسرائیل تک جو ہے اور فلسطین تک جو ہے وہ اگر ایک بندہ مر جائے تو آپ کو ٹویٹ کرنا اور بیان دینا جو ہے وہ ضروری سمجھا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دوسرا حصہ ہے اس کا فلسطین والا، یہ فلسطینیوں والوں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے جو پاکستان نے بیان دیا ہے کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. چونکہ اس طرح کا بیان قطعاً ان کے آگے کھڑی جو قوتیں ہوتی ہیں ان کے لیے سود مند نہیں ہوتا. ہم نے ہسٹری میں دیکھ لیا، وہ کشمیر کی قوتیں ہوں یا افغانستان کی ہوں یا فلسطین کی ہوں یا کسی اور جگہ کی، کہ جب پاکستان یہ اعلان کر دے کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں تو دیر از سم تھنگ سیریسلی رانگ. اور یہ فلسطینیوں کے ساتھ بہت دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑیں گے. بھائی آپ پیچھے کھڑے ہو کے کریں گے کیا؟ آپ کی پاس جو ہے نہ تو وسائل ہیں، نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اب خیرات کی جو ہے وہ آٹا چاول لینے پہ مجبور ہو گئے ہیں. کہ اس دفعہ سعودی عرب نے ایک نئی مثال قائم کی ہے کہ ان کو جو ہے چاول دیے ہیں زکوٰۃ کے، جن پہ وہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے ان کے اوپر، جو ان کے باکسز وہ جو ہیں کیا کہتے ہیں ان کو آپ، بیگز، ان کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا سامان ہے اور کنگڈم آف سعودی عربیہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے. ایک طرف یہ حالت ہو کہ آپ جو ہے وہ بالکل پیسے کے محتاج ہوں اور اس بات کو تسلیم کرتے ہوں کہ اگر سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب امریٹس ہماری مدد نہ کرتی تو ہم دیوالیہ ہو چکے ہوتے. یہ پرائم منسٹر کا اپنا بیان ہے. تو وہ دو ملک جب اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتے کہ ہم فلسطینیوں کے پیچھے کھڑے ہیں، تو پھر آپ کس بنیاد پہ ایسی بات کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ پاکستان کا جو ڈومیسٹک ہے، لوگ ہیں، رائے عامہ ہے، اس کے لیے یہ چونکہ ایک بہت بڑی ایک تھرلنگ قسم کی سٹیٹمنٹ ہے، تو اس لیے بار بار اس